الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ الصادق الامین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یعنی تخلیق کی بات ہو رہی ہے یہاں پر 73 میں کہ اللہ رب العزت نے کیا کیا، پوری اپنی حکمت کے ساتھ، خبیر ہونے کے ساتھ کس چیز کی خبر کی بنیاد دی کہ اللہ تعالیٰ کے حکیم و خبیر ہونے کا یقین ایمان کو کس طرح تبدیل کیا جائے. یہاں پر حکمت یعنی کہ اس کو غور و فکر کے ساتھ، اللہ کی محبت اور دنائی کے ساتھ، ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ دیکھیں جہاں ہمیں یہ ساری بات بتا رہے ہیں کہ اللہ کی محبت، حکمت، دنائی، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں اس کائنات میں شامل ہیں. اگر کوئی غور و فکر کرنا چاہے تو یہ سب اللہ نے ہمارے سامنے علم اور بصیرت کو رکھ دیا کھول کے. ہم کہتے ہیں صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ کہہ رہے ہیں اس میں ہے، صراط مستقیم ہے. کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اپنے بندے کی بات سنا کے کرتا ہوں. کیسے؟ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، ابراہیم نے. ابراہیم کون ہے؟ ابو الانبیاء، ٹھیک ہے، ابو الانبیاء کہا جاتے ہیں. لِأَبِيهِ، ابی بات 74 پہ آ گئی ہوں میں. وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا ابراہیم نے، ابو الانبیاء نے. کہا کس سے؟ لِأَبِيهِ، اپنے باپ سے، اپنے والد سے کہا. تو دیکھیں یہاں سے ہمیں یہ چیز بھی پتہ چل رہی ہے نا کہ باپ اور بیٹے کے درمیان تعلقات کی بنیاد کیا تھی. انہوں نے سب سے پہلے جو بات کی ہے اپنے والد سے کی ہے. اسی طرح ہم نے ایک اور جگہ بھی پڑھی ہے، باپ بیٹے کا بڑا خوبصورت تعلق نظر آیا. کہاں؟ یوسف میں، ہے نا. انہوں نے اپنے والد کو بتایا، والد نے آگے سے ان کی رہنمائی کی. تو دین میں سب سے پہلے رہنمائی کرنے کے لیے یا بات غور و فکر کرنے کے لیے ہمیں اپنے پیرنٹس، اور اگر پیرنٹس ہیں تو اپنے بچے، گھر سے یعنی شروع کیا نا. عجابات کیا ہیں؟ وہ کیا ہیں؟ کہتے ہیں آزر. اچھا، آزر کے لیے روایات میں آتا ہے یہ چچا کا نام ہے یا پھر ان کے والد ہی کا نام تھا، ٹھیک ہے، لیکن یہ کنفرم نہیں ہے کہ آزارہ ان کے والد ہی تھے. ٹھیک ہے، ہمیں آیت کہہ رہی ہے آزارہ، یہ بھی ہمارے پاس بات آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور روایات میں ہے کہ یہ چچا کا نام تھا. لِأَبِيهِ آزارہ، اپنے باپ آزر سے کہا. کیا کہا؟ اتتخذ، اخذ سے ہے، کیا آپ بناتے ہیں، اسناما، یہ کون ہے؟ بت، ٹھیک ہے. آلیہا، کون؟ الہ. اچھا، یہاں سے ایک بات معلوم ہو رہی ہے کہ وہ قوم کون تھی؟ بت پرست، کیا نا، بت پرست قوم تھی وہ. انی اراکا، میں دیکھتا ہوں آپ کو. کیا دیکھتا ہوں؟ وہ قوموں کا، اور آپ کی قوم کو، یعنی آپ صرف اکیلے نہیں ہے، پوری قوم بھی اسی کام میں لگی ہوئی ہے، ورنہ کسی ایک کو، ٹھیک ہے، پوری قوم ہی لگی ہوئی ہے. اور میں آپ لوگوں کو کس چیز میں دیکھتا ہوں؟ فی دلال، ضاد لام لام، ٹھیک ہے، اس راستے سے ہٹ جانا جو منزل پر جا کر رکے. دلال اس کو کہا جاتا ہے، اس راستے سے ہٹ جانا. جی، زلال ہے نا، گمراہی. ضاد لام لام، اس راستے سے ہٹ جانا جو منزل پر جانے سے روک دے یا منزل کی طرف جا رہا ہو. اور مبین کون ہوتا ہے؟ واضح، کھلا. اب دیکھیں 4000 سال پہلے جہاں حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تھے وہ ترکی کا شہر ہے، عرا، ٹھیک ہے، آج اس کو عرفہ کہا جاتا ہے. یہاں پیدا ہوئے تھے. آثار قدیمہ میں نا کچھ چیزیں ملی تھیں بہت پہلے، کچھ تحریریں تھیں اس کے اندر، اور اس کے علاوہ کچھ بہت سے آپ کہہ لیں کہ ادھر کی عبادت کی نشاندہیاں بھی ملی. ان میں یہ ملا 50,000 تو الہ تھے اس وقت. اور کیسے ہوا کرتے تھے؟ ہر بستی کا، ہر ٹاؤن کا ایک الگ الہ ہے نا. اور آبادی ٹوٹل یہ کتنی تھی اس وقت کی؟ یہ ساری 5 لاکھ اس وقت کی آبادی تھی عرفہ میں. حضرت ابراہیم کے دور کے جو پیچھے تحریریں ملی ہیں سارے قدیمہ میں سے 50,000 تو الہ ہی تھے، زمین سے آسمان تک جنہوں نے بنائے ہوئے تھے. اور کیا کہ اس کے بعد یہ ساری کتابیں پھر یہ لے بھی آئے تھے بعد میں نا، لندن میں 1992 میں نا یہ ساری کتابیں اپنی ادھر لے آئے تھے. اب یہ الہ ہے تو ابراہیم کی بستی کا جو الہ تھا نا اس وقت جہاں ابراہیم پیدا ہوئے تھے، اس جگہ کا جو الہ تھا اس کا نام تھا ننار اس کا نام تھا. یہ چاند کا دیوتا تھا اس وقت، چاند کے طور پہ یہ چاند کا دیوتا تھا. ننار اس کا نام تھا. عورتیں، کاروبار، کھیت، جانور، اس کے نام پہ بہت کچھ وقف تھا، بہت قیمتی الہ سمجھا جاتا تھا. تو آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم نے کس ماحول میں آنکھ کھولی ہے نا، جہاں کیا ہو رہا ہے؟ صرف اور صرف شرک. سورج بھی الہ ہے، چاند بھی الہ ہے، تارے بھی الہ ہیں. ابھی پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں
کہ تمام کائنات اور اس کے اندر زمین سے آسمان تک پیدا کرنے کی تمام صلاحیت اللہ کے پاس تھی، اللہ ہی نے کی ہے، کوئی الہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، کائنات میں ایسی چیزیں ہیں جن پر اگر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے الہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی وہ زمین پہ ہو سکتا ہے. تو سیدنا ابراہیم کو آپ دیکھیں کہ اس واقعے کے اندر کس چیز کی تلاش تھی، کہ جو غور و فکر کرتے رہتے تھے، یہ کس چیز کی تلاش کرتے تھے، یہ ان کا مشاہدہ کس چیز پہ تھا، حق کا تھا یا صرف ایک واقعے کا تھا؟ حق کا تھا، یہ حق کی تلاش میں تھے نا. اور سیدنا ابراہیم شرک سے کیسے محفوظ رہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو خصوصی رہنمائی جو ہے نا وہ فطرت کے مشاہدے سے ابراہیم کو شرک سے اس نے محفوظ رکھا. آج ہمیں بھی پتہ ہے، فطرتاً تو ہر کوئی سوچتا ہے نا کہ یہ بھی نہیں الہ ہو سکتا، یہ بھی نہیں، کوئی انسان تو یہ نہیں کر سکتا. چلے انسان تو پھر زندہ کچھ کر لے گا، جیسے اس نے کیا کہا تھا کہ میں زندہ بھی کرتا ہوں، میں مارتا بھی. نمرود نے ایک کو بلایا اور کیا کیا، جو آزاد تھا اس کو قتل کر دیا، اور جو قید میں پڑا تھا اسے کہا جا تو آزاد، اور کہہ دیا میں تو آزاد بھی کر سکتا ہوں مار بھی سکتا ہوں، اپنی لوجک تک بس. چلے زندہ یہ کر سکتا، وہ تو یہ بھی نہیں کر سکتا، وہ تو یہ بھی نہیں کر سکتا. تو اتنی تو فطرت انسان کو اپنی طرف لوٹنے پہ مجبور کرتی ہے نا. تو فطرتاً تو انہیں پتا تھا. اب دیکھیں ہمیں یہ معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم نے چاند کو دیکھا، تارے کو دیکھا، تو کیا کہا، تو کہتے ہیں انی اراکا قوموں کا، ابراہیم کے طرز عمل کے بارے میں ان کی اولاد کو نصیحت کی گئی کہ ان کی پیروی کریں. باپ اور بیٹے کے اس تعلق کی اسلامی نقطۂ نظر سے وضاحت تھی، اور وہ کیا تھی کہ وہ اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں، جبکہ دیکھیں باپ کے لیے یا ماں باپ کے لیے تو بنی اسرائیل میں آتا ہے وَحْفِظْ لَهُمَا جناح الذل، ٹھیک ہے نا، کیا کرو کہ ان کے سامنے تو بازو بھی ایسے جھکاؤ جیسے پرندے نے جھکائے ہوتے ہیں. تو حسن سلوک کی بات تو ہے، اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ والدین کی عزت کرو، حسن سلوک کرو. تو اس مقام پر یہ بھی واضح ہے کہ جو قیمتی ترین رشتہ ہے نا وہ رب کے رشتے سے زیادہ نہیں ہے. سب سے پہلے رب اللہ تعالیٰ. یہاں ہم اپنے بچوں کو خود ہی گائیڈ کرتے ہیں، منع کر دیتے ہیں، اور بچے بھی ہمارے خاموش ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے. لیکن جہاں ہماری ضرورت نہیں ہوئی پوچھنے کی آج تک. اب ایک نا بہت اچھی انہوں نے مثال دی، ایک عالم ہے، وہ کہتے ہیں کہ کیا ہوتا تھا ہمارے ایک روایت تھی، کیا تھی، کھانا کے ساتھ چھوٹی چھوٹی اسٹک رکھ دی جاتی تھی، چھوٹی چھوٹی اسٹک رکھ دو. اب کیا کرو کہ اسے بعد میں دانت صاف کر لیں یا کچھ بھی. وہ وقت گزرتا گیا، ایک ٹائم آیا کہ جب ہماری نسلوں نے آگے کیا کیا، جیسے ہی کھانا کھانے کے بعد کیا کیا جاتا ہے، ایک ڈنڈا پڑا ہوتا تھا اتنا بڑا، باہر کوئی حیران ہوتا تھا اچھا یہ ان کی کوئی رسم ہے، کھانا کھانا ہے اور کھانا کھانے کے بعد کیا کرنا ہے، ساتھ میں ایک ڈنڈا بھی پڑا ہوا ہوتا ہے. انہوں نے پوچھا یہ آپ کیوں رکھتے ہیں، یہ کیوں چلتا آ رہا ہے آپ کے خاندان میں؟ انہوں نے کہا بس ہمارے بڑے رکھ دیتے تھے، ہم نے بھی رکھ دیا. اب جب بڑوں سے اس چیز کی تحقیق ہوئی، پیچھے سارا معاملہ کھولا گیا، تو انہوں نے کہا ہم تو ایک چھوٹی سی اسٹک رکھتے ہوتے تھے دانت صاف کرنے، اور وہ اسٹک بڑھتی یہاں آگے لوجک ان کو بھی نہیں پتا، بس اب یہ ایک ڈنڈا پڑا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں پتہ نہیں بڑوں نے ہمارے رکھتے تھے خاندان میں. ہمارا وہ حال ہے، ہم مشاہدے کی طرف نہیں آتے. حق کا مشاہدہ نہیں ہوگا تو پھر جو ہم کہیں گے وہی ہماری اولاد کر رہی ہے. اور اگر ہم اولاد کو بتائیں لکیر کے فقیر بنے ہوئے، ویسے کہ ویسے مشاہدہ حق کیا انہوں نے اپنے والد کے ساتھ. تو یہ واقعے کے بعد بطور نمونہ بھی اللہ تعالیٰ ابراہیم کو سامنے لے آئے. دیکھیں باپ بیٹے کی بات ہوئی ہے اتنی پیاری، اور آج ہمیں یوں لگتا ہے جیسے ہم وہیں موجود تھے. ایک بات ہمارے سامنے ہے. وَكَذَلِكَ، اسی طرح، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ نُورِي، اسی طرح دکھایا ہم نے، کیا یعنی یہ عجابات ابھی بھی ہیں کائنات کے، وہ جو ابراہیم نے بھی دیکھے تھے. آج بھی اگر ہم دیکھیں اللہ کہتے ہیں اسی طرح تو دکھایا تھا جیسے آج تم دیکھتے. پھر اس کے بعد کیوں اللہ سے یقین کم ہو جاتا ہے؟ جو ہر رات کی صبح لے کر آ رہا ہے، کیوں لگتا ہے ہمیں ہر دفعہ میری دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی ہے نا؟ جو ہر اندھیرے کے بعد ہماری آنکھوں سے ہمیں روز ہم دیکھتے ہیں فجر کے ٹائم، ابھی تو نہیں نا دن چڑھا، ابھی فجر پڑتی ہوں ہے نا، روز تو ہم دیکھتے ہیں کائنات پہ غور کرتے ہیں. اگر روزانہ دن سامنے آ رہا ہے تو کیا ایسا نہیں ہے کہ مشکلات سے اللہ نکالتا بندے کو؟ اندھیرے ہمیشہ نہیں رہتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں روز کی ہے یہ کائنات، روز اندھیرے کے بعد ایک دم واضح دن، روز ایک بیمار مرتا ایک دم نئی زندگی پا لیتا ہے. ایک انسان کھڑا ہوتا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے، مہینے بعد جا کے ہم کہتے ہیں کیا ہوئے، ہارٹ بیٹس ہیں بیبی کی، انسان کو پتہ ہی نہیں ہے اس کے اندر اللہ نے انسان پیدا کر دیا، اس کے اندر ایک انسان بھی آ چکا نا. یہ اللہ تعالیٰ کی ہے نا عجائب. اللہ کہتے ہیں ایسے میں نے دکھائے تھے ابراہیم کو، کیا سلطنت دکھائی تھی اپنی. اب ہر کوئی کیا چڑھ جائے جا کے اللہ تعالیٰ میں تو آپ کو اوپر سے جھانکوں گی تو یقین آئے گا ہے نا. اب موسیٰ اپنے رب کو سامنے لے کر کھلم کھلا دیکھیں گے تو یقین آئے گا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہی تو بتا رہے ہیں بنی اسرائیل کے لیے جن کو تم اپنا باپ کہتے ہو ابراہیم، جن کے دین پر ہو تم لوگ. ابراہیم کا تو یہ حال تھا، ابراہیم نے تو ایک بھی نہیں الہ رہنے دیا نیچے، اور تم مانتے بھی ابراہیم کو، اولاد بھی کہتے ابراہیم کی اپنے آپ کو. تو کیا کہ اس نے تو دلائل دیکھے، اور کیسے دیکھے، جیسے سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ کہتے ہیں نا قُلِ انظُرُوا مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي آیَاتُ وَنُذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ. کہہ دو کہ دیکھو آسمان اور زمینوں میں کیا کچھ ہے، اور نشانیاں اور ڈرانے والی چیزیں
ان کے کام نہیں آتی جو ایمان نہیں لاتے. جنہیں نہیں ایمان لانا وہ کہاں غور کریں گے؟ ان کے دن بھی چڑھی ہے، رات بھی چڑھی ہے، آ بھی رہا ہے جا بھی رہا ہے، بس رات ہوگی دن ہوگی، کھا لیا پی لیا سو لیا. تو اللہ رب العزت کہتے ہیں وَيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ کامل یقین کرنے والے ہو جائیں. دیکھیں جب تک آپ کسی چیز کا مشاہدہ نہیں کریں گے آپ کامل یقین پہ نہیں اتر سکتے. کچھ بھی کہہ لیں، میں کچھ کہہ لوں، آپ کچھ بھی کر لیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دلائل کے مطابق یقین اور علم حاصل ہوتا ہے. جب دلیل سامنے ہوتی ہے، دلیل نہیں ہوگی تو ہم کسی چیز کا یقین نہیں کر سکتے. سیدنا ابراہیم پر اللہ تعالیٰ کی بادشاہیت کے اور توحید کے دلائل کھول دیے اللہ نے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے صرف ان پہ کھولے. اللہ تو کہنے کذالک نوری، اسی طرح دلیل تو آج بھی ہے، ہر چیز آج ہے. ہماری انگلی کٹ جاتی ہے، وہی انگلی ہم دیکھتے ہیں بعد میں کہتے ہیں تو کھل چکی تھی، کٹ چکی تھی، آج یہ صحیح ہے، وہ تو بند گئی، اللہ نے پھر اس کو ویسے ہی چلا دیا. تو یہ تو غور و فکر کرنا ہے نا انسان کو. کیا اپنی تکلیفیں نہیں ہم بھول گئے؟ اولاد کو پیدا کرنے کی، زندگی کی، آزمائشوں کی بھول گئے؟ کیسی بڑی بڑی تکلیفیں آ جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دلائل سامنے رکھے تھے جس کی بنیاد پر اس نے یقین کو پختہ کیا. تو یہ صرف ان کے لیے نہیں تھا. سیدنا ابراہیم اپنی فطرت کی صفائی، کھلی بصیرت، خلوص نیت اور حق کی تلاش کے راستے کی طلب کی وجہ سے جب اللہ کی طرف بڑھے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب دکھایا. تو دیکھیں یہاں سوال پیدا ہوتا ہے انسان کو فطرت کے گہرے طریقہ کار کے مطابق فراست کیسے دی جاتی ہے. انسان کے دل کے اندر نا حق کی روشنی آتی ہے، تبھی غور کرے گا تو حق کی روشنی آئے گی، ورنہ نہیں آئے گی. حق کو قبول وہ تبھی کرتا ہے جب اس کے سامنے دلیل ہے، ورنہ وہ نہیں کرے گا. فلما، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا ہوا اب جب یہ ساری فطرت نے رہنمائی کی ابراہیم کی، میں نے اپنے دلائل دکھائے. کہ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں آگے سورہ عنکبوت میں ایک جگہ کہتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کیا جو ہماری طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں ہم انہیں ضرور راستہ دکھاتے ہیں. ابراہیم نے بھی کوشش کی، ہم بھی نہ آیتوں سے انشاءاللہ کوشش کریں گے. اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ابراہیم کی کوشش کتنی پیاری تھی. وسعت کا سارا، کبھی کبھی نا آیات کو پڑھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے جیسے ہم وہیں پہ ہیں، ابراہیم جھانک رہے ہیں، ہم بھی ساتھ کھڑے دیکھ رہے ہیں ابراہیم کو. جیسے کارٹونز دیکھ رہے ہیں، موویز دیکھ رہے ہوتے ہیں بچے، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ آسمان ہے نا، یہ لوگ بھاگ رہے ہیں، یہ پھول کھل رہے ہیں. تو جب ان آیات کو پڑھا جاتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے ہم کہیں دور چھت پہ کھڑے دیکھ رہے ہیں، ساری چیز دیکھ رہے ہیں. اچھا ابراہیم یہ کہہ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم اتنے پیارے راستے کو کھول کے ہمارے سامنے دکھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فلما جن علیہ اللیل، فلما پھر جب، جنہ جیم نون جو حواس سے پوشیدہ ہو. جنہ جیم نون جو حواس کے ہیں آپ کے، دیکھنا، سننا، چھونا، جو حواس سے پوشیدہ ہو لیکن موجود ہو. اس کے موجود ہونے کا اطلاق ہے جن پر، آپ یہ اطلاق لے لیں، ٹھیک ہے. فلما جنہ، جب چھا گئی، علیہ اس پر، لیل رات. عربی میں کیا کہتے ہیں رات کو؟ لیل. اور شب کا لفظ عربی کا نہیں ہے، ٹھیک ہے. رآ کہتے ہیں آنکھ سے دیکھا، ٹھیک ہے. یعنی یہ مشاہدہ نہیں ہے، چیز نہیں ہے، دیکھا ہے، غور و فکر کی ہے. رآ غور و فکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. جب دیکھا، کوکبا، کس کو دیکھا؟ کہا جاتا ہے کہ یہ ستارہ زہرا تھا جو ان کی قوم میں پوجا جاتا تھا، بڑا، اس کا نام زہرا تھا. قالا، کہا. اب یہ کیا کہہ رہے ہیں، تو اس نے جب ایک تارا دیکھا، تارے تو سبھی دیکھتے ہیں، یہاں تو تارے کی تحقیق ہو رہی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں را لفظ کو؟ را لفظ کی آپ نے گہرائی میں جانا ہے، جو کہ دلالت کرتی ہے کہ اس کی روشنی دوسروں سے زیادہ تھی. ایک تو اس کی روشنی زیادہ ہوگی اس وقت زہرا تارے کی، اور پھر غور و فکر کی حقیقت تک بھی یہ پہنچ رہے ہیں. ان کا دیکھنا پھر عام لوگوں کی طرح نہیں ہے، یہ غور و فکر والا دیکھنا تھا حضرت ابراہیم کا. ہم روز تارے نہیں دیکھتے، دیکھ لیتے نا، وہ تارا بھی دیکھ لیا، وہ بھی دیکھ لیا، بہت حد ہے ہمیں غور و فکر کی ضرورت پڑی تو ہم کہیں گے آج آسمان بہت صاف ہے، تارے پہلے نہیں ایسے دیکھے تھے، ہے نا، آج دیکھیں. اب کیا غور و فکر کی اصلیت کو جب یہ پہنچے تو کیا کہتے ہیں دیکھنے کے بعد، ھذا ربی، یہ میرا رب ہے. اچھا یہ بات انہوں نے کیوں کی ہے؟ ھذا ربی کہہ رہے ہیں، ھذا ربی، یہ میرا رب ہے. ہو سکتا ہے قوم کو لٹا رہے ہیں اس کی فطرت کی طرف، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم لوگ یہی سمجھتے تھے نا. انہوں نے کہا یہ بھی میرا رب ہے، یہ بھی، پھر اینڈ پہ کہا نہیں یہ تو چلے گئے ہیں. نہیں، وہ قوم ہی سے تو کہہ رہے ہیں، وہ پہلے سے ہی حق بیان کر رہے ہیں، پہلے ہی نفی کر رہے ہیں. انہوں نے پہلے ہی نفی کی ہوئی ہے. آیات میں آپ نے غور کرنا ہے. جنہ لفظ حواس سے موجود ہے، پوشیدہ ہے، ٹھیک ہے، موجود ہے، پوشیدہ ہے، حواس سے پوشیدہ، نظر نہیں آ رہا، ہم چھو نہیں سک رہے اس کو، ہم اس کو سن نہیں سک رہے. جنہ، جب آ گئی اس کے اوپر رات، ٹھیک ہے. اور رات
کیا کوئی الہ صرف رات میں ہی نکل سکتا ہے؟ نہیں نکل سکتا. یہ سوالیہ تھا, یہ سوالیہ ہے. انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ اچھا یہی ہے پھر یہی ہے یہی. اینڈ پہ انہیں لگا نہیں یہ ہو نہیں سکتا, پھر غور کیا, اینڈ پہ جا کے غور کیا. نہیں, پہلے قوم سے کہہ رہے ہیں. آپ نے نہیں پچھلی آیتیں پڑھا, کہتے ہیں میرے باپ آپ تو بتوں کو پوج رہے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں آپ اور قوم آپ کی, میں آپ کی قوم میں نہیں ہوں, میں تو بیزار ہوں. یعنی ان کو پہلے ہی فطرت سلیم پر صفائی میں اپنی کہہ رہے ہیں ہاذا ربی, یہ ہو سکتا ہے میرا رب, یہ رب ہے. فلما, پھر جب, اب یہ نہیں کہہ رہے یہ میرا رب ہے, دیکھ رہے ہیں ایک دم چھپ گیا تو پھر بےچارے نہیں اب اگلے دن چاند دیکھوں گا میں, نہیں. انہوں نے پہلے ہی سوال کھڑا کر دیا اپنی قوم کے سامنے, خود اس پہ قائم نہیں ہے. کہتے ہیں ہاذا ربی, یہ میرا رب ہے, یہ ہے. پھر فلما, جب وہ چھپ گیا. افلا, افلا کس کو کہتے ہیں؟ افلا کہہ لے کہ یہ لفظ بولا جاتا ہے نظر آنے کے بعد غائب ہو جانا. افل لفظ نظر آنے کے بعد غائب ہونا, ٹھیک ہے, نظر آنے کے. اب اللہ حواس سے چھپے ہیں کہ اللہ پہلے نظر آ کے غائب ہوئے ہوئے ہمیں, اللہ تعالیٰ تو ہمیں نظر ہی نہیں آتا, اور وہ ہے تو سب کو دیکھ رہے ہیں. اب ان دونوں میں فرق آئے گا الہ میں افلا سے؟ افلا لفظ کو آپ سمجھ گئے عربی کے اندر, اس کو کہتے ہیں جو پہلے نظر آئے بعد میں غائب ہو جائے. اللہ تعالیٰ نہ پہلے نظر آئے اور نہ غائب ہوئے, تو دیکھ رہے ہیں ہمیں ہر وقت. ہاں جو اس کا وعدہ ہے وہ آخرت کا وعدہ ہے اس کا, وہ بھی اس کی شان کو لائق ہے, اس کی کبریائی کی چادر ہے درمیان میں, حدیث کے الفاظ ہیں. پھر جب وہ غائب ہو گیا تو کیا کہتے ہیں کہ لا احب آفلین, میں تو نہیں پسند کرتا جو چھپ جائیں, جو ڈوب جائیں. یہ رب ہے نہیں, قوم کو اب یہ ایک سوالیہ بات کی تھی, ہاذا ربی, یہ میرا رب ہے. تو تارے کے ڈوبنے پر دیکھیں سیدنا ابراہیم کا کہنا کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا, یہ کیا ظاہر کر رہا ہے کہ مشاہدے کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ تارا ڈوب جائے, آنکھوں سے اوجھل ہو جائے, ساری مخلوقات سے دور ہو جائے, تو نگرانی کیسے کرے گا؟ کیسے دیکھے گا ہمیں؟ پھر اب یہ کیسے سنے گا؟ اب انتظار کریں, کل یہ پھر رات کو آئے گا. ڈاکٹر کی کلینک ہے, تکلیف سے مر جائیں وہ تو آئیں گے رات کو ڈاکٹر. تو رب الہ تو ایسا نہیں ہے نا. کہتے ہیں اب یہ پھر ڈوب جائے گا, پھر مخلوق کیا کرے گی؟ یہ مخلوق کی نگہبانی اگلے دن تک کیسے ہوگی؟ رب تو سارے جہاں کی نگرانی کرتا ہے, جو غائب ہو جائے وہ نگرانی نہیں کر سکتا, لہٰذا تارا رب نہیں ہو سکتا. تو کیا میری قوم یہ رب ہے میرا؟ اگر میں تم لوگوں کے ساتھ شامل نہ ہوں, تم کہو میں شامل ہو جاؤ, اس کو بھی اپنا رب کہو, تو یہ رب کیا میرا؟ تو الہ کے بارے میں فطرت کا تقاضا کیا ہے جو ہمیں معلوم ہو رہا ہے؟ الہ ہر وقت حاضر موجود, سننے والا, دیکھنے والا, خبر رکھنے والا, مدد کرنے کی تمام قدرت, غالب حکمت اس کے پاس ہو, اور یہ صرف ہمارے رب کے پاس ہے, اس کی مخلوق کے پاس نہیں ہو سکتا. فلما, پھر جب, اب ایک اور خوبصورت مشاہدہ, رآ, دیکھا. کون سا رآ ہے یہ؟ دیکھتے تو ہر کوئی ہے, چاند کو تو ہمارا ہر کوئی دیکھ رہا ہے, روزانہ دیکھ رہے ہیں. اب یہ را کون سا ہے؟ را کا جو لفظ استعمال ہوا ہے آیت نمبر 77 میں, فلما را القمر. اب کیا ہوا؟ جگمگاتا چاند دیکھا, لیکن دیکھا کون سا؟ را, غور و فکر کے ساتھ دیکھا, سوچا. قالا, کیا کہا؟ ہاذا ربی, یہ رب ہے, ہو سکتا ہے یہ رب. با, آگے جو لفظ آ رہا ہے نا بازغا, ٹھیک ہے, بازغ بازوغ سے ہے. یہ کہتے ہیں طلوع ہونے کا ابتدائی وقت, نیا نیا چاند کا, بالکل نیا نیا چاند کا وقت, طلوع ہونے کا ابتدائی وقت. پچھلی آیت میں ہمیں یہ پتا چلا کہ ستارہ الہ نہیں ہو سکتا, اللہ نے اس کی جڑ کاٹ دی. تردید ہو گئی اس کی. آج کسی بھی تارے کو دیکھ کے وش نہیں پوری ہو سکتی. چلیں اب تو لوگ وشز کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں. تو عبداللہ بن اسلام نے کیا کہا تھا, اللہ کے رسول ہم تو سمجھتے تھے آج کوئی بہت ہی نیک انسان پیدا ہوا ہے نا. اسی طرح عبداللہ بن اسلام کی قوم میں کیا سمجھا جاتا تھا, یا آج کوئی بہت بڑی کوئی ولی ہستی فوت ہو گئی ہے. اور یہ بات بدلتی بدلتی کہاں سے کہاں پہنچ گئی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ستارے کے الہ ہونے کی یہاں پر نفی کر دی, تردید ہو گئی یہ بھی. اب یہ بارزہ, ٹھیک ہے, بازغا طلوع ہونے کا ابتدائی وقت, ٹھیک ہے, چاند نیا نیا جب سامنے آتا ہے, یہ اس وقت چاند بھی آیا تھا. اس کا مطلب چاند کی یہ کنڈیشن تھی, انہوں نے بھی اس کو سٹارٹ میں آتے ہی دیکھا ہے. فلما, پھر جب, افلا, وہ ڈوب گیا. افلا کس کو کہتے ہیں؟ جو نظر آنے کے بعد نظر آنے کے بعد غائب ہو جائے. دیکھیں کتنے پیارے الفاظ استعمال کیے ہوئے نا قرآن نے, ہم غور و فکر نہیں کر پاتے. پھر کیا کہا؟ اب یہ کون سا غائب ہوا ہے؟ افلا, ہم تو پڑھتے ہیں غائب ہو گیا, ڈوب گیا. کون سا ڈوب گیا؟ نظر آیا تھا, چلا گیا ہے. لا علم,
تو پھر اس نے کیا کہا انہوں نے، لئن لم یہدینی، اگر یقیناً میرے رب نے ربی مجھے ہدایت نہ دی، لأکونن من القوم الظالمین، تو میں ظالم قوم میں ہو جاؤں گا۔ ہدایت کے معنی میں نے آپ کو بتائے تھے، یہدینی یہاں لفظ ہے دیکھنا، چلانا، منزل تک پہنچانا، ٹھیک ہے۔ یہدی کا لفظ کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، چلانا، منزل تک پہنچانا۔ تو یہ الفاظ سارے اس کے اندر آ گئے ہیں نا، کہ اگر مجھے دیکھا میرے رب نے، نہ دیکھا، نہ چلایا، نہ مجھے تھاما، نہ مجھے ہدایت دی، میں منزل تک کیسے پہنچوں گا؟ میں تو کس میں سے ہو جاؤں گا؟ جیسے قوم تھی میں بھی ویسا ہی ہو جاؤں گا۔ تو یہاں پر یہ بات انہیں دلیل دینے کے لیے مخالفین کے مقام پر رہتے ہوئے انہوں نے کی، کیا کی؟ یہ تو ڈوب گیا، اب کیا ہوگا؟ اب اللہ نے اگر مجھے ہدایت نہ دی تو پھر کیا ہوگا؟ تو ڈوبتے جا رہی ہیں ساری چیزیں۔ وہ رب کی رہنمائی کی ضرورت کو بیان کر رہے تھے۔ اس آیت سے آپ کو معلوم ہو رہا ہے ہدایت اللہ کی ہے۔ اگر اللہ نے ہماری کسی معاملے میں رہنمائی نہ کی تو میں آپ کوئی بھی کسی کی رہنمائی نہیں کر سکے گا، کبھی بھی نہیں کر سکے گا۔ اللہ نے نہیں چاہا تو کیا ہمارے انبیاء کی اولادیں نہیں تھی؟ انبیاء کے گھرانوں میں بھی ہمیں مثال ملتی ہیں، اور جنہوں نے نہیں مانا ان کے گھر میں کیسے بہترین لوگ بھی اللہ نے پیدا کیے، ان کی زندگیوں میں بھی پیدا ہوئے۔ تو یہاں پر ہمیں معلوم ہو رہا ہے اللہ کی رہنمائی کی ضرورت بہت رہی، انبیاء کو بھی رہی۔ تو پھر کیسے آج ہم کسی بھی نبی کو اپنا ضرورت مند، اپنا الہ مان لیں؟ ہم کہتے ہیں چلیں اب نبی کی بات ہے نا، کوئی کسی ولی کی نہیں کرتے، عام انسان کی نہیں کرتے۔ آپ خود ہی کہتے ہیں نبیوں جیسا انسان ہے ہی نہیں دنیا میں، تو پھر نبی کو بھی نہ کہیں مانے جب تو سب کچھ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں رہنمائی نبیوں کو بھی تو اللہ نے کی ہے نا، نبیوں کی بھی اللہ نے تو کی، صرف اللہ ہی ہے۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں اسی طرح کذالک، اسی طرح جیسے آج کائنات قیامت تک پڑھنے والوں کو اللہ وہی اعلان بار بار کر رہے ہیں، اسی چیلنج کی طرف لوٹا رہے ہیں۔ اسی طرح دیکھو آج تمہارے پاس بھی کائنات ویسے ہی ہے نا، جیسے ابراہیم نے غور کیا، تم بھی تو غور کرو نا ذرا اپنے آپ پر، اپنی زندگی پر، پھر ہی معلوم ہوگا۔ غور و فکر نہیں کریں گے تو دیکھیں پھر تو کچھ بھی نہیں سامنے ہمارے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ رب کی رہنمائی کی ضرورت تھی، اور کہتے ہیں اللہ نے نہ کی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی رہنمائی کے بغیر تو میں سیدھا راستہ لے ہی نہیں سکتا، اور نہ ہی میں کسی کی اطاعت کر سکتا ہوں، اطاعت بھی نہیں کر سکوں گا۔ اگر وہ اپنی اطاعت کے لیے بھی مدد نہ کرے تو پھر میں کیسے اطاعت کروں گا؟ کیا نیک کاموں کا کرنا اللہ کی توفیق سے نہیں ہے؟ اگر ہم سوچیں کہ میں یہ کر سکتی، طاقت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، علم بھی ہے، تو ہے نا، پھر بھی اللہ نے چاہنا ہے تو، اور اگر کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ ہی نے چاہنا ہے تو ہوگا۔ جیسے سید ان کا ہم پڑھتے ہیں صحیح بخاری کا کہ ایک دن 40 دن کا سفر تھا، اور کیا ہے کہ اس کو اپنے اس علم کو سیکھنے کے لیے، جس علم کے لیے انہوں نے جانا تھا سیکھنے کے لیے، اس کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ میری رہنمائی تو میں تو کسی اطاعت کے لیے نہیں ہوں۔ فلما رأى شمسا، فلما پھر جب کیا ہوا؟ شمسا سورج آیا، بازغۃ، اب کیا آپ کو معلوم ہوگا اس لفظ سے، بازغہ سے؟ طلوع ہونے کا ابتدائی وقت، اس کا طلوع ہونے کا ابتدائی وقت، یہ سٹارٹ میں ابتدائی وقت میں آ رہا ہے۔ تو قالا کہا ھذا ربی، کیا یہ رب ہے میرا؟ اب پھر قوم سے خطاب، کیا یہ رب ہے میرا؟ ھذا اکبر، اس لیے کہ یہ بہت بڑا ہے، اگر تم اس کو بھی پوجتے ہو تو یہی لوجک ہوگی، بہت بڑا ہے۔ اب یہ بہت بڑا کیوں ہے؟ ریلیٹیولی، ٹھیک ہے نا، وہ ریلیٹیو ہے نا، پورے کے پورا چین ہے ان کی۔ اب کیا ہے کہ کہا اچھا یہ بڑا ہوگا، انہی کی فیلڈ سے۔ فلما پھر جب افلت، وہ غائب ہو گیا، کون سا غائب ہو گیا؟ ڈوب گیا۔ نظر آنے کے بعد، یہ نظر تو آیا نا، قالا کہا یا قومی، اے میری قوم، یہ نشانیاں جب دیکھ لی نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، پھر کیا کہا؟ انی بریئن، میں کون ہوں؟ میں بری ہوں، کس چیز سے؟ مما تشرکون، یہ تم جو شرک کر رہے ہو، اس لیے میں پہلے دن سے بری ہوں۔ میں اپنے باپ سے بھی کہہ رہا تھا، یہ سوال تھے بہت پیارے، تو قوم کو کیا کہہ رہے تھے؟ اب قوم کو کیا ہے؟ دلیل دو، یہی ہے نا، اِنَّ ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ یہ دلیلیں نہیں تھی، یہ اکبر ہے، یہ افل ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ بازغہ ہے، یہ کیا تھی؟ یہ دلیل تھی۔ تو حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کو کیا کہا؟ اب تم مجھے دلیل دو، ھذا ربی، یہ رب ہو سکتا ہے میرا۔ عملی مثال تھی نا، ایک ہوتا ہے سیکھنا، اور ایک ہوتا ہے کتاب کے اندر مشاہدہ۔ سیکھنا تم سیکھ ہی رہے ہیں نا، کہتے میں نے بہت کچھ سیکھا، لیکن ایک ہوتا ہے مشاہدے کے ساتھ سیکھنا، اور یہ دو طرح کا ہوتا ہے جو ہمیں شریعت بتاتی ہے، کتاب اوراق بھی
ایک سیکھنے کو کہتے ہیں کتاب اوراق، اور ایک کو کہتے ہیں کائنات اوراق. یہ ہے غور و فکر. اور اس میں ابراہیم نے کون سا غور و فکر کیا ہے؟ کائنات اوراق، ورک سے ہے نا اوراق. ٹھیک ہے، انہوں نے یہ والا کیا تھا، غور و فکر کیا ابراہیم نے کہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ اب کس چیز کی نفی کر دی؟ چاند کی بھی. اور کس کی کر دی؟ سورج کی بھی. ہاذا ربی، یہ رب ہو سکتے ہیں قوم، مجھے دلیل تو دو. کتنا پیارا اسلوب ہے نا قرآن کا. اور پھر جب انہوں نے قوم سے کہا میں بیزار ہوں، اس طرح شرک سے باطل ہونے پر سچی دلیل قائم کر دی ابراہیم نے. تو جب ہم نے کسی کو منع کرنا ہو نا ایسا نہ کریں، اسے کہ دلیل بھی تو دینا. دلیل کیا آپ کے پاس؟ اگر ان کے پاس دلیل ہے تو پھر آپ ڈھونڈیں کیا ان کی دلیل ٹھیک ہے دلیل کے ساتھ. پھر یہ بات کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ انی وجہت وجہیا، یقیناً میں نے اپنا چہرہ متوجہ کر لیا جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. وجہ کسے کہتے ہیں؟ صرف چہرے کو. ہاں پوری سمت، اس میں آپ کا جسم بھی شامل ہے. جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا اپنے چہرے کس طرف کر لو، ٹھیک ہے، کعبے کی طرف کر لو نماز کے لیے. تو اس کے اندر کیا پھر ہم چہرہ ہی کر لیں بس؟ سمت ہے نا. ہاں یہ آپ کی پوری سمت ہے. للذی فطر، فطر کسے کہتے ہیں؟ پیدا کرنے کو. میں نے اپنا چہرہ کس کی طرف کیا ہے؟ میرا روح، میری روح جو اللہ کی محبت میں لگی ہوئی ہے، میں نے اس کو فرما بردار بنا لیا ہے. میں نے اس کی محبت کی گہرائیاں کس کی طرف کر دی ہیں؟ جس نے زمین آسمان کو پیدا کیا. نہ وہ غائب ہوگا اور نہ ہی کسی ٹائم وہ ان کی نگرانی سے لا علم ہوگا. ایک اور جگہ پہ اس طرح سورہ لقمان میں بھی آتا ہے نا، وَلَمْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے اور وہ بھی نیک ہو، نیکی بھی کرے، نیک بھی ہو، اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اس نے ایک ایسا مضبوط کڑا تھام لیا جو ٹوٹنے والا ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ تو دیکھیں نہ افل ہے نہ بازغ ہے نا، کس قدر بلند ہے نا اللہ کی ذات. تو یہ کہتے ہیں کیا ہے؟ حنیف وما انا من المشرکین. کیا اللہ رب العزت کہتے ہیں یکسو، شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. اب معلوم ہوا نا ہمیں کہ یہ شروع سے شرک کرنے والے نہیں تھے. ان کے وہ سوال کیا تھے؟ قوم سے دلیل مانگ رہے تھے، قوم سے کہہ رہے تھے بتاؤ نا مجھے. تو حنیف کون ہوتا ہے؟ ایک طرف ہونے والا. یکسو جس کو کہتے ہیں نا، ون سائڈڈ. مشرک کون ہوتا ہے؟ کئی سائڈڈ، بہت سے اس کی جگہیں ہوتی ہیں. جبکہ مواحد کون ہوتا ہے؟ ایک طرف، ایک اللہ کو ماننے والا. یکسو ایک طرف دیکھنے سے. اب یہاں ہمیں کیا معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ نہیں وہ ایک طرف تھا، وہ غور و فکر کرتے تھے ایک طرف. جگہ جگہ بھاگ بھاگ ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنا آپ خراب کر دیتے ہیں. مشکل ہو جاتی ہے نا. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے ہم ایک بچے کو ایک اسکول میں ڈالتے ہیں، پھر ہم مطمئن نہیں ہوتے، پھر ہم دوسرے اسکول میں، تیسرے اسکول میں، چوتھے اسکول میں. بتائیں یہ کیا ہو رہا ہے؟ پھر نہ بچہ مطمئن ہو رہا ہے اور نہ ہی اب اس کی لائف کسی ایک جگہ پر آ رہی ہے، کیونکہ ہم اس کو یکسو ہونے ہی نہیں دیا. تو ایسے جب ہم بھی ہر جگہ دیکھتے ہیں اچھا یہ بھی تو ٹھیک ہے، نیکی تو ہے، یہ بھی کر لیتے ہیں، سبھی تو کر رہے ہیں، اچھا وظیفہ ہے، اچھا کام ہے، لیکن نہیں. یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یکسو سے مراد وہ صرف ایک طرف دیکھنے والا تھا. انہوں نے ایک ہی طرف دیکھا کہ قوم اس وقت جس چیز کو سب سے زیادہ پوج رہی ہے نا، جس کے پیچھے پاگل ہے، وہ کون سی ہے؟ یہ اللہ کی مخلوق. جو مخلوق تھی کائنات کے اندر، اسی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی صلاحیت سے انہوں نے سیکھا. اور صلاحیت کے لیے یاد رکھیے گا، سیکھنے کے لیے، صلاحیت کو اپنانے کے لیے نا صبر کرنا پڑتا ہے. صبر ضروری ہے. سیکھتا ہمیشہ وہ ہے جو صبر کرتا ہے. جو صبر کرے گا وہی سیکھے گا، ورنہ نہیں سیکھ پاتا کوئی. ابراہیم نے صبر کیا ہے ان کی دلیلوں کے لیے بھی، اس چیز کو غور و فکر کے لیے بھی. دیکھیں ان کے لیے آسان نہیں تھا، چھوڑتے نا وہ جگہ چلے جاتے، چھوڑتے چلے جاتے، لیکن انہوں نے دلیل دی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جب انہوں نے دلیل دی تو انہوں نے کچھ نہیں کہا ہوگا؟ قوم نے تو کچھ کہا ہوگا نا، قوم بولی ہوگی بہت. کیا یہ کام نہیں تھا؟ باپ نے کیا کہا تھا کہ تم یہاں سے چلے ہی جاؤ، سنسار ہی کر دوں گا، یہاں سے نکل ہی جاؤ. اور قوم کے حالات ہمیں بدھ کی جگہ پہ جا کے پتہ چل جائیں گے کہ انہوں نے کیا کچھ کہا، کیا کچھ بولا. تو کیا قوم نے کچھ نہیں کہا اس کے بعد؟ تو آگ پھر کس کے لیے بھڑکائی گئی تھی؟ 1 سال کی ابراہیم کے لیے بڑھ گئی. تو غور و فکر کیا، لیکن اللہ نے بچایا کس اس پر؟ اس غور و فکر پر جو انہوں نے اپنے اندر صلاحیت جذب کی. اور پھر اس کے بعد ہی تو انہوں نے کہا تھا میں نے تو ایک جگہ پہ ابراہیم کہتے ہیں میں نے تو کس کی طرف اپنا چہرہ کیا؟ وہ جسے زمین اور آسمان پیدا کیا، اور نہیں ہوں میں مشرکوں میں سے. ٹھیک ہے، اور کیا؟ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، اور بے شک یہ کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ ہی کے لیے تو ہے. تو کیا یہ جینا، مرنا، اپنی قربانیاں، اپنا مال، یہ ہمیں غور و فکر کرنا پڑے گا ہمارا کس کے لیے؟
ہے نا. مرا کس کے لیے؟ دیکھیں لوگ اپنا کیا کرتے ہیں، کمپٹیشن کرتے ہیں، مال بھی دیکھتے نہیں ہیں ہم کس کی طرف لگ رہا ہے. ہمارے الہ اس وقت ہماری خواہشات بھی تو ہیں نا، ان پر بھی تو مال لگ رہا ہے. بہت سی ایسی غیر شرعی کام ہوں گے جن پہ مال لگ رہا ہے. کسی اور کام کے لیے ہم ہاتھ تنگ ہو گیا اور وہاں ہم لگا دیں گے. ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں ایسا ہوتا ہے. ہم کہیں بھی نہ جائیں تو ہم اپنے خود دیکھ لیتے ہیں ارد گرد. تو کیا کہ جہاں پر اللہ رب العزت نہیں چاہتے وہاں پہ ہم اپنی صلاحیت کو صرف نہ کریں. کیا مال ہم نے خرچ نہیں کیا؟ اپنی طاقت لگائی، اپنی جان لگائی، وقت لگایا، کتنا کچھ لگایا، اور وہ غیر شرعی لگ گیا. پھر اس پر لگایا جو الہ تھا. وہ کون سا الہ تھا؟ خواہش نفس ہے نا، وہ الہ تھا اس وقت. اسی پہ لگا دینا، میں اس پہ لگا دیتی ہوں، باقی رہنے دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ابراہیم نے اللہ کی طرف رجوع بہت اچھا کیا، اپنی قوم کے ساتھ مناظرے کیا. مناظرہ بھی کس مقام پہ آ کے کیا؟ اجرام فلکی پہ، ہے نا. مناظرہ کیا نا ابراہیم نے، اور کیا بھی کہاں پہ؟ اجرام فلکی پہ. ٹھیک ہے. اور کیا کہ ان کو بتا دیا، موقف کیا بیان کیا، یہ ان ساروں پہ غور و فکر جو میں نے کیا ہے وہ اس لیے نہیں کیا تھا کہ تمہیں بتاتا، یہ کہ تم مجھے دلیل دو. میں تو مر جاؤں گا، تمہاری نسلوں نے آنا، تم یہ کیا کام کر رہے ہو؟ میں تو اپنی رب کی اس پہ ہوں ہدایت پہ. اب دیکھیں یہ ابراہیم کے یہ جو ایام تھے یہ کون سے تھے؟ جب یہ سارا مناظرہ ہوا ہے قوم کے ساتھ. طفالیت کے، طفل تھے نا، بچے تھے، ابھی بچے تھے. یہ تب کی نہیں، بہت جوان تھے، ینگ تھے، مطلب اپنی ابھرتی ایج میں تھے. وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ، قوم پر نہیں تھے، بیزار تھے. وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ، اور اس کی قوم نے اسے جھگڑا کیا. لے آ گئی بات، چپ بیٹھنے والے تھے، ہے نا. قوم نے جھگڑا کیا. آج جب اللہ تعالیٰ کے معاملات کو سامنے رکھا جاتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے ہر کوئی آپ کے ساتھ تو ہے؟ جب کوئی حق بات کرے گا، جب کوئی سچائی کرے گا، کوئی صلاحیت، تو کیا ہر کوئی نہیں نا ہمارے ساتھ ہوتا؟ تو سید ابراہیم کی قوم نے ان سے جھگڑا شروع کیا تو انہوں نے جواب دیا. اب جواب کیا دے رہے ہیں اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. وہاں جا قوم ہوں، اس کی قوم نے جھگڑا کیا. حجت واضح اور قوی دلیل کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. حجت حاجہ جو ہے نا، یہ کس سے ہے؟ واضح دلیل، قوی دلیل. سیدنا ابراہیم سے ان کی قوم نے توحید کے بارے میں جھگڑا کیا تو آپ نے انہیں جواب میں کیا کہا؟ قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان. اس نے کہا کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں مجھ سے اس لیے جھگڑتے ہو کہ اس نے مجھے ہدایت دی ہے؟ اس ہدایت پہ جھگڑ گیا. جھگڑ بھی رہے تو کس بات پہ؟ ہدایت پہ جھگڑنا ہے تو اپنے معاملات پہ جھگڑو، جانتاروں پہ جھگڑو، لیکن کس چیز پہ؟ کہ اس نے مجھے ہدایت دے دی. یعنی سیدنا ابراہیم نے کہا تمہارا مجھ سے اللہ کی توحید اور عبادت کے بارے میں جھگڑا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ تمہارا یہ جھگڑا میرے ساتھ درست جھگڑا نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی اور اپنی توحید کی معرفت دی ہے اور میں اس کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں. انہوں نے جواب دیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو جبکہ مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے ہدایت دے چکا ہے. یہ ہدایت تھی نا. انہوں نے کہا نہیں، یہ رب نہیں ہو سکتے. ولا اخاف ما تشرکون بہ، اور میں ان سے نہیں ڈرتا جن کو تم شریک بناتے ہو. یہ بات کیوں کی کہ میں ان سے نہیں ڈرتا؟ مقصد تھا کہنے کا ان کا کہ نہ تو یہ مجھے نفع دیں گے نہ یہ مجھے نقصان دیں گے. ٹھیک ہے. الا ان یشاء ربی شیئا، مگر یہ کہ جو کچھ اللہ چاہے. کیا اللہ کیا چاہے؟ یعنی اللہ نے مجھے نقصان اگر پہنچا دیا تو نقصان پہنچے گا، اگر اس نے نفع پہنچایا تو پہنچے گا. اب یہ بھی بات اس لیے کی کہ دیکھیں بعض اوقات لوگ کیا کرتے تھے پہلی قوموں میں بھی، اگر الہ نے ٹھیک ہے الہ کو چھوڑ دیا، الہ کی تھوڑی سی بھی ہم نے تذلیل کر دی، عزت نہیں کی، تو پھر ہم پر کیا ہوگا؟ بلائیں آ جائیں گی، عذاب آ جائے گا، ہمارا تو نقصان ہوگا. آج بھی اب کسی کو روک نہیں ہے غیر شرعی کام میں اپنا کریں، وہ چھوڑ دیں، اس کے چند دنوں بعد جب اللہ ہی کی طرف سے آتا، اللہ ہی کی طرف سے ہے، وہ کہیں گے وہ کام نہیں نا چھوڑ دیا تھا، نہیں کرنا شروع کیا، اب تو دیکھیں ہم جب مصیبتیں ٹوٹنا شروع ہوگی، واپس لوٹو وہی کچھ کرو. ہم پہلے یہ کرتے ہوتے تھے، ہم نے چھوڑ دیا، آپ کے کہنے پہ اب دیکھیں نا اتنی پریشانیاں مشکلیں آنا شروع ہو گئی. تو انہوں نے پہلے ہی الرٹ کر دیا اپنی قوم کو. کیسے الرٹ کیا؟ کہتے ہیں الا ان یشاء ربی شیئا، نقصان مجھے ملے گا ہی نہیں. اگر میں اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف جاؤں تو اس کا تو مجھے فائدہ نقصان نہیں ہے، لیکن اگر میں انہیں چھوڑ دوں تو مجھے کوئی نقصان نہیں ملے گا سوائے اس کے جو اللہ نے چاہا. کیوں اللہ چاہے گا؟ وسع ربی کل شیء علما. اب ایک اور دلیل پیاری سی دے رہے ہیں ہر چیز پر، کیونکہ اللہ کا احاطہ ہے، مخلوق کا نہیں ہے. اس کی بنائی ہوئی چیز کا کوئی احاطہ نہیں. دیکھیں اللہ نے ہمیں بنایا، اب جو بن بھی رہا ہے وہ بھی تو اللہ ہی بنوا رہا ہے نا. چاہے بندہ بنا، بندہ خود سے تو نہیں بنا رہا. خود سے بنا رہے ہوں تو قیامت تک یہ چیلنج کیوں نہیں کمپلیٹ ہوا؟ ان سے کہو ایک مکھی بنا دیں، ابھی تک نہیں ہوا.
اچھا چلو نہ مکھی بنائیں, وہ جو ان کا اٹھا کر لے جاتی اسے ہی واپس لے آئیں. کہاں لے گئی وہ چونٹی, کہاں لے گئی ہمارے بسکٹ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا, وہی واپس لے آئیں. کہاں جائیں گے؟ آج کوئی بل نہیں چھوڑی کسی نے, ہے نا, ہر چیز میں گھس گھس کے دکھائیں گے, ویڈیوز بنے گی, سب کچھ ہوگا, لیکن کیا ہے کہ یہاں پر نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, یہاں بتا رہے ہیں ابراہیم اللہ تعالیٰ کا علم, کہ میرے رب کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے, اس سے کچھ بھی چھپا ہوا ہی نہیں. تم میری نصیحت کیوں نہیں مانتے؟ اپنی مجھے نصیحتیں کر رہے ہو, میری کیوں نہیں مانتے؟ کیوں کہا یہ ذکر کیوں کیا ہے؟ اب یہ ذکر یہاں کیوں کیا؟ جھگڑا کر رہے ہیں, جھگڑا کر رہے ہیں. اور ابراہیم بتا رہے ہیں تکلیف مجھے آئے گی تو اللہ کی وجہ سے آئے گی, تمہاری بتوں کی وجہ سے نہیں آئے گی. کیونکہ اور اگر تمہاری بتوں کی وجہ سے آئی تو انہیں تو معلوم نہیں ہوگا, تمہارے پوجنے والوں کی وجہ سے آئی تو وہ کب ختم ہوگی, ہو سکتا ہے وہ ختم ہی نہ ہو. لیکن اللہ مجھے پہنچائے گا تکلیف تو کوئی نہیں, میرے لیے یہ مسئلہ کیوں نہیں ہے, کیونکہ اللہ ظالم نہیں ہے, اللہ ختم کر دیتا جلدی, وہ اپنے بندوں پہ مہربان ہے, اللہ ظالم نہیں ہے. وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ, آیت نمبر 81. وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ, اور میں ان سے کیسے ڈر جاؤں جن کو تم شریک بناتے ہو. کیا مطلب, میں ان سے کیسے ڈر جاؤں؟ یعنی باطل اور عاجز معبودوں سے میں کیسے ڈر جاؤں. وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا, جبکہ تم ان کو اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے نہیں ڈرتے, ٹھیک ہے, جس کی اس نے دلیل ہی نہیں اتاری تو میں انہیں اپنا کیوں بنا لوں. تو یہ کتنی پیاری آیت ہے کسی کے ساتھ یہ بات کرنے کے لیے جو آپ کر رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر, جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. آپ نہیں ڈر رہے تو میں کیوں ڈروں آپ کے اس کام سے. اگر میں نے یہ کام چھوڑ دیا تو میرے نقصان ہوگا, مجھے نہیں ہوگا. اگر اللہ نہیں چاہا تو مجھے بھی نہیں ہوگا, ہے نا. تم نے ڈرے, جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات کی نا پیچھے, وہ کیا آتی ہے قرآن میں, کہ جب تم لوگ کہتے ہو کہ یہ تو بہت بڑا فتنہ ہے, اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا نا کہ حرمت والے مہینوں میں قتل نہیں کرنا, اللہ نے منع کر دیا اللہ تعالیٰ نے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دستہ گیا تھا تو ان سے ہو گیا کام. جب واپس آئے تو لوگوں نے, یہ کفار مشرک نے بات اٹھا لی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں نے کیا ہے, حرمت والے مہینے میں وہی بات پکڑ لی, یہ تو بہت بڑا گناہ ہے, یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. حرمت والے مہینے میں انہوں نے کیا کر دیا, قتل ہو گیا ان سے. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پھر بات کی ہے نا, الفتنہ اکبر القتل قتل اکبر من القتل, فتنہ بڑا ہے قتل سے. کہ تم یہ نہیں دیکھتے جو تم کرتے ہو, اللہ کے راستے سے روکتے ہو, قتل کرتے رہتے ہو, لوگوں کو دین سے روکتے ہو, پریشان کرتے ہو, وہ تمہاری نظر میں فتنہ نہیں ہے. اور فتنہ کون سا تمہاری نظر میں کہ یہ انہوں نے ایسا کر دیا. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کیا دلیل دلوا رہے ہیں حضرت ابراہیم سے, کہ محفوظ حیثیت کے ساتھ بات کی حضرت ابراہیم. تم تو ڈرتے نہیں ہو یہ کرتے, تو میں تمہارے والا کام کرتے ہوئے کیوں ڈروں. ٹھیک ہے, دنیا میں جھوٹی خدایوں پر یقین رکھنے اور دھوکے میں تم تو خود کو محفوظ سمجھ رہے ہو, میں اس رب کے پاس جاتے ہوئے یا اس کی ہدایت پہ رہتے ہوئے خود کو کیوں نہ محفوظ سمجھوں. اور ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم نے کہا کہ میں اللہ کے سوا کیوں ڈروں ان سے. وہ یکسو تھے نا, بالکل, انہوں نے نا اللہ کی ذات کی پہچان کامل کر لی تھی, کامل پہچان آ چکی تھی انہیں اپنے رب کی. یکسو, میں نے کہا نا یکسو کون ہوتا ہے, ایک طرف ہو کے غور و فکر کرنے والا, اپنی صلاحیت کو اس طرف لگانے والا. لیکن جب تک آپ کسی ایک جگہ پر غور و فکر نہیں کریں گے, چاہے وہ آپ اپنے پڑھنے کا ہی کام کر لیں, آپ کہیں کہ میری 10 کلاسز ہیں, میں نے وہ بھی کرنی ہے وہ بھی کرنی ہے, آپ کسی ایک کو کیا کریں گے. یکسوئی نہیں آئے گی کبھی بھی, ایک طرف نہیں آ پاتی نا یکسوئی. تو حضرت ابراہیم نے بھی یکسوئی کیا کی, اللہ کی پہچان کے لیے ایک طرف یکسوئی کی, کہ ایک طرف صلاحیت پکڑی. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کچھ بھی نہ سیکھیں, ہم سیکھیں ہر طرح سے, اپنی صلاحیت کو سامنے رکھتے ہیں, میں یہ کر سکتا ہوں, میں یہاں سے بھی لے سکتا ہوں. لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے, شوق میں ہم بہت چیزیں چھیڑ لیتے ہیں. اکثر میسیجز آ رہے ہوتے ہیں کہ اب کیا کریں, سمجھ نہیں آ رہی. کیا ہے تو انہوں نے اپنا آپ اللہ کے حوالے کیا, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا ہے, اپنا آپ کیا. یہ اللہ کے حوالے کون کرے گا اپنا آپ, جو یکسو ہوگا, ہے نا, اور کرے گا. اچھا میرا رب یہ بھی کہہ رہا ہے دن رات میں, میرا رب یہ بھی کہہ رہا ہے, یہ بھی کہہ رہا ہے, یہ بھی کر رہا ہے. تو اللہ کے راستے پہ وہی چلے گا جو واقعی ہی یکسو ہوگا, جو اپنی تمام کی تمام کمزوریاں اللہ کے سامنے رکھ دے گا. تو اللہ تعالیٰ کی خدائی اور دوسری خدائیوں میں کیا فرق ہے جو ہمیں یہاں نظر آیا اس آیت میں. لیکن اگر جھوٹی خدائیوں کو مانیں گے تو کہیں نہ کہیں پریشان ہوں گے. کیا ابھی جو آگ پھیلی, آخر ان کے بھی تو خدا بہت ہیں, کیوں نہیں روکی کسی نے. اگر ایک اوپر والے خدا نے لگائی جو ہے ہی ایک رب,
تو پھر یہ کیوں؟ اور پھیلا بھی کون رہی ہے اس آگ کو؟ پھیلایا بھی کس نے؟ ایک ہوا نے. ہوا نے نا، ہوا نہیں اس کو رکنے دے رہی، ہوا ہی نہیں اس کو رکنے دے رہی. یہ اللہ کی مخلوق دیکھیں. ہاں بالکل ہوا نے، ہوا. اور یہ ہوائیں تو ہیں. وہ ایک امام کہا کرتے تھے، سلف صالحین میں سے کہا کرتے تھے، لوگوں تم لوگوں کو بس یہی ٹینشن ہے، بارش نہیں ہوتی، بارش نہیں ہوتی، بس یہی خوف کھایا جا رہا ہے. مجھے یہی خوف کھاتا رہتا ہے کہ ہمارے اوپر پتھروں کی بارش نہ ہو جائے، وہ گرم ہوا نہ چل جائے. وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، آج بھی وہی رب ہے، تو ہو سکتا ہے. تو کیا ہم وہ جو ان قوموں میں ہم نے دیکھی تھی آگ کی بارش، آگ کے طوفان، ہم نے آج اپنی دیکھ نہیں لی؟ اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی میں بھی دیکھ لیا یہ واقعہ بھی، جس کو کوئی روک ہی نہیں پا رہا. اور وہ جو اس وقت ورلڈ کا ایک بہترین خطہ مانا جا رہا ہے، سب سے مہنگا ترین خطہ دنیا کا، ہوا نے کیسی آگ لگائی کہ انہوں نے ٹنوں ٹن دنیا کا پانی لگا دیا، سب کچھ، وہ نہیں رک رہی ایک الہ، ابھی بھی نہیں رکی. تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی تو بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خدائی حق ہے کہ دوسری خدائیاں ناحق ہیں. اللہ زینا آمنوا ولم یلبسوا، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو شرک سے آلودہ نہیں کیا. اتنی پیاری آیت ہے. یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے. دیکھیں کبھی بھی اپنے ایمان کو شرک سے آلودہ نہ کریں. ہمیں یہاں اللہ تعالیٰ یہی تو بتا رہے ہیں. اور وہ بات کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر کیا ہوا کہ شک گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے رسول ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے اپنے نفس پہ ظلم ہی نہ کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی ظلم نہ کرو، اپنے آپ کو آلودہ نہ کرو ایمان کو ظلم سے. کہتے ہیں وہ تو ہو ہی جاتا ہے، یعنی گناہ تو ہوتے ہی ہیں نا ہر کسی سے. اور اس نے فرمایا اس کا مطلب نہیں کہ تم خیال کرتے رہو کہ یہ ہم سے یہ بھی گناہ ہو گیا، ظلم ہو گیا، یہ بھی ہو گیا. اس آیت میں ظلم کا مطلب وہ ہے جو لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، ٹھیک ہے، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ شرک عظیم ہے. اس آیت میں یہ بات ہو رہی ہے کہ کوئی اپنے ایمان کو شرک سے آلود نہ کرے، مطلب اللہ کے ساتھ کسی کو کھڑا نہ کرے. اولئک لہم الامن، اگر وہ نہیں ایسا کرے گا تو دنیا اور آخرت میں یہ کون ہے؟ یہ کون ہوگا آخرت میں؟ امن والا. اپنے ایمان کو آلودہ نہ کرے، اپنے ایمان کو چیک کریں. آج جا کے نا اپنے ایمان کو دیکھیں کہیں گندا تو نہیں ہوا، وہ آلودہ تو نہیں ہو گیا. اب دیکھیں رمضان بھی تو آ گیا نا سر پہ، کیسے خوش قسمت ہے ہم، شبان بھی آدھا گزارنے کو آ گیا. صحابہ تو رویا کرتے تھے، جیسے قریب وقت آتا وہ کہتے اللہ تعالیٰ ابھی، اللہ تعالیٰ ابھی نہیں، داخل کر دے اللہ، داخل کر دے. کیوں داخل کر دے؟ کیونکہ طلحہ رضی اللہ نے ایک بات جو کہ پوری مدینے کی گلیوں میں گونج رہی تھی، جیسے نا محلے میں ایک بات ہوا کی طرح پھیل گئی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچ چکی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے تھے؟ طلحہ آئے تو یہ بات میں کروں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچ گئی ہے. طلحہ رضی اللہ جیسے عام لوگ گلیوں میں کھڑے باتیں کر رہے تھے، کہتے ہیں میں نے تو رات خواب میں دیکھا وہ جو ایمان لے کر آئے تھے مسجد میں، میرے سامنے 2 ساتھی میرے، ایک شہید ہو گیا اور میرے گھر پہ کیونکہ وہ رہتے تھے میرے ساتھ، اور 1 سال بعد فوت ہوا ہے. میں نے خواب میں دیکھا شہید ابھی بھی کھڑا ہے، اور جو اب فوت ہوا ہے وہ جنت میں جا چکا ہے. اب یہ بات دیکھیں لوگوں تک جیسے پھیل رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچ گئی. اب جیسے ہی طلحہ رضی اللہ مسجد نبی کے اندر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں طلحہ آپ کے خواب کا کیا بنا؟ کہتے ہیں ہاں اللہ کے رسول آپ تک پہنچی خبر، میں بتاتا ہوں. میں نے خواب میں دیکھا وہ جو 2 ہمارے ساتھی تھے، صحابی تھے، وہ ایمان لے کر آئے میرے سامنے مسجد نبی میں ایمان لائے، ٹھیک ہے، بلکہ ہم تینوں اکٹھے ایمان لائے تھے، یہ تینوں اکٹھے ایمان لائے تھے، طلحہ رضی اللہ بھی بیچ تھے. تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک تو بہت پہلے 1 سال پہلے ہی شہید ہو گئے جہاد میں جا کر، اور ایک بیمار رہے، اپنی طبی موت مرے ہیں بیمار ہونے کے بعد. اور میں نے خواب میں دیکھا ہم تینوں کھڑے ہوئے ہیں، اور پہلے فرشتے باہر آئے ہیں، فرشتے یعنی انسان نما جو بھی، انہوں نے کہا آپ ابھی رک جائیں، شہید کو روک دیا اور اس کو لے گئے بیمار کو اندر. کہہ رہے پھر وہ کچھ ٹائم کے بعد آئے، پھر شہید کو لے کر گئے، اور جب میں بڑھنے لگا تو مجھے کہا گیا ابھی آپ کا وقت نہیں ہے. کہتے اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟ تو آپ سے نے فرمایا کہ وہ شہید بعد میں گیا ہے جبکہ وہ 1 سال پہلے فوت ہو گیا. تو آپ سے نے فرمایا کیا ایسا نہیں کہ وہ جو بعد میں بیمار فوت ہوا ہے اس کی زندگی میں ایک رمضان آ گیا تھا، اس نے ایک رمضان پا لیا نا، اس کی نیکیاں بھی ڈبل ہو گئی ہے نا، اس کے اللہ کے ساتھ تمام برکات کے معاملات بھی ڈبل ہو گئے، اللہ کی صلوات بھی ساری ڈبل ہو گئی. ایک اس نے رمضان پانے سے دیکھے کیسا اجر پایا، ایک رمضان پانے سے اتنا خوبصورت اجر پایا. تبھی تو صحابہ کہتے ہیں ہم 6 ماہ پہلے رونا شروع کرتے، ابھی 6 ماہ، ابھی سال آدھا ہی گزرا ہے اور 6 ماہ پہلے
کیا ایسا ہے ہماری دعاؤں میں؟ یہ ہے کوئی دعا؟ ہے ہی نہیں. ہم قریب جا کے کوئی درس میں بیٹھے ہوں گے تو پھر ہی ہماری کوئی ٹیچر، کوئی ہماری عالمہ، اللہ ان پہ سب پہ رحم کرے، وہ اگر کہہ دیں گے اللہ تعالیٰ اگر رمضان قریب آ رہا ہے یہ ہو جائے، پھر ذہن میں آتا ہم کہتے ہیں آمین آمین، ہے نا، پھر لگتا ہے. تو کیا کہ وہ کہتے ہیں 6 ماہ پہلے ہم کہتے تھے اللہ ہمیں رمضان میں داخل کر دے، داخل. اور آپ یقین جانیں کہ میں اس چیز کی اہمیت کو کیسے جانتی ہوں کہ لاسٹ رمضان میں مغرب کا ٹائم تھا اور مجھے جلدی جلدی وہ پڑی ہوئی تھی کہ ظاہر ابھی مجھے معلوم ہے ابھی لوگوں نے آنا سٹارٹ ہو جانا ہے تراویح کے لیے. تو میں نے عصر سے مغرب تک 3 اعلان سنے جنازوں کے، اور جب مغرب کے ٹائم تو جان پہ بنی ہوئی تھی، بس میں جو ہے نا وہ سجدوں میں رو رہی تھی، کہتی اللہ تعالیٰ داخل کر دے، داخل، ایک بس یہ اذان ہونے والی ہے، اللہ داخل کر دے، ہے نا، داخل کر دے اس کے اندر. کیا خوف تھا ان کو، معلوم تھا ابھی گھنٹے بعد تو رمضان آنا ہے نا، کہاں پر آ کے ان کی موت، اللہ نے جو وقت لکھا تھا. تو رمضان اس لحاظ سے بھی کتنا برکت والا ہے، کتنی رحمتوں والا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہی تو بتا رہے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں امن کس کے لیے؟ جس نے اپنا ایمان آلودہ نہیں کیا. اب رمضان آ رہا ہے، اس کے لیے چیک کریں آج جا کر میرا کہاں ایمان آلودہ ہے. نہیں اس کو میں کرنے کی استطاعت رکھتی کہ اب میں اس کو کر لوں عملاً، تو اس کا آسان حل 2 رکعت نماز نفل پڑھے، صلاۃ التوبہ، اور اللہ سے توبہ کر. آپ سے میں کیا فرمایا؟ وہ ایسے جیسے اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں تھا، اللہ معاف کر دے گا. اور پھر 2 اور صلاۃ و حاجت پڑھ لیں. کون سے؟ اللہ اب ایسا نہیں، ایسا میں نے کرنا ہی کرنا ہے. توبہ بھی تو تبھی قبول ہے نا، شرط ہے نا توبہ کی کہ توبہ تو اللہ قبول کرتا ہے، لیکن کس صورت میں؟ اب نہیں کرنا اور اس سے بہتر کرنا ہے. کہ اللہ تعالیٰ کا اعلان نہیں ہے اسی اتنی پیاری سچی کتاب کے اندر کہ میں اپنے بندے کی برائیوں کو اچھائیوں میں بدل دیتا ہوں، ہے نا. میں تو کبھی کبھی کہتی ہوں اللہ تعالیٰ بدل دے، کیونکہ وہ بہت زیادہ ہے، وہ بہت زیادہ ہے. تو ہمیں گمان ہے، اور ہمیں گمان ہے، یقین ہے انشاءاللہ جب وہ بدلیں گی نا یہ بہت زیادہ ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں. کیا ٹائم ہے ہمارے پاس؟ ہم تو شبان میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بیج لگانے کا مہینہ ہے. ایک دم تو نہیں نا بیج لگا کے ہم بیٹھ جائیں گے. میرا پھل کا ہے، پھل کا مہینہ پاس ہی ہے، 15 دن رہ گئے ہیں، لگا دیں بیج، پھل مل جائے گا آپ کو انشاءاللہ اسی رمضان کے اندر. تو لوگوں کو، اپنے بچوں کو، اس آیت میں ہم کیا پڑھے ہیں کہ ابراہیم نے صلاۃ والسلام نے جیسے اپنی اولاد کو لگایا نا اپنے ساتھ، دیکھیں ایسے وہ تبلیغ اپنے گھر سے بھی، باپ سے بھی کرتے آ رہے ہیں. اپنوں کو پہلے پکڑا ہوا ہے نا، یہ چیز سمجھ آ رہی ہے نا، اپنوں کو پہلے پکڑا ہوا ہے. لہٰذا سب سے پہلے غور و فکر نا، آج سے آپ نے جو سب سے زیادہ غور و فکر کرنا ہے نا وہ اپنے گھر پہ کریں. سب سے پہلے کہ جو ہم سیکھ رہے ہیں، کیا میں دیکھوں میرے بچوں کی نماز کیسی ہے، کیا کر رہے ہیں، میری بیٹی کے عقیدے کیا ہیں، میرے بیٹے کے عقیدے کیا ہیں، میرے شوہر کا کیا عقیدہ ہے. آپ نے آخر اسی کمائی سے آپ بھی پل رہے ہیں، آپ کی اولاد بھی پل رہی ہے. عقیدہ کیا ہے، ان کے پیچھے لوجک کیا ہے، بات کیا کر رہے ہیں یہ لوگ. میں داخل ہوگا اللہ کے ساتھ. تو ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ کیسے کیا جاتا ہے؟ کہ جھوٹے معبودوں سے مرعوب ہو کر ایمان کو ظلم کے ساتھ، جب ہم جھوٹوں سے مل جائیں گے نا، اللہ کو چھوڑ کے دوسروں سے امیدیں باندھیں گے، محبتیں کریں گے، تو اس کا انجام کیا ہے؟ ایمان آلودہ ہو گیا. ٹھیک ہے. ربنا تقبل منا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ والمنہ.